الذي علم بالقلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے 25ویں پارے کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ حامیم سجدہ اس سے پہلے چل رہی تھی، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ تو سورہ کا پس منظر اور شان نزول تو میں نے آپ کے سامنے کل رکھ دیا تھا، تو اس کا ترجمہ آئیے ہم سنتے ہیں۔ اس سات گھڑی کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کا لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کرتے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی سے کہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدائی کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا جو مکی صورت ہے یہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو چیمغیاں جو ہے وہ کر رہے تھے اہل قریش، تو اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دین کی صحیح تعریف کیا ہے، اور دین اصل جو ہے وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نیا دین پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی جو ہے مختلف انبیاء کرام نے وہ دین وہی پیش کیا ہے، اور وہ دین ایک ہی رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کا جو ہے کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو اس کے مخالفت کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، تو ان کی زندگی کیسی ہے، اور اس کے بارے میں بھی دلائل اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین صاد قاف۔ اس طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اور اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جا رہے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور رحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ ہاں اس طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وہی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بناتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اس طرح جانوروں میں بھی انہیں کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق
یعنی الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد اب تم اس دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہے میں اسی پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریبی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینے کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندے سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف علی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کرتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کی بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور
اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورہ سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں۔ تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کی نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے، یا پھر کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اور یہ مکی دور کی صورت ہے۔ زخرف کے معنی سونا۔ اس کا زمانہ نزول وہی ہے کہ جو سورہ المومن اور حامیم سجدہ اور سورہ شورا میں جو بیان کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ناظر انسانی منصوبہ بنا رہے تھے، اور ایک حملہ بھی ہو گیا تھا جس کا ذکر آیت 79 اور 80 میں اس کا جو ہے اشارہ بھی کیا گیا اس سورہ کے اندر۔ یہاں پر کفار کی ایک ایک چال کو اور جاہلانہ جو برائیاں ان کے اندر تھیں اس کی پکڑا گیا ہے، اس کی دلیل اس میں مانگی گئی ہے۔ اور یہ چونکہ ہر دھرمی سے یہ چاہ رہے تھے کہ کتاب جو ہے اس کا نزول جو ہے رک جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کبھی رکا نہیں کرتے۔ اور پھر اس میں جو ہے اس بات کا بھی جو ہے جواب دیا گیا ہے کہ تم جو ہے جو فرشتوں کو جو ہے تم دیویاں کیوں بناتے ہو اور پھر ان کو جو ہے خواتین کے کپڑے پہناتے ہو، تو پھر اس کی کوئی دلیل بھی دیجیے۔ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر کفر اور شرک کرنے والوں کو بتایا کہ اس کی دلیل لائیے کہ تم کیوں کرتے ہو، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے۔ پھر ام الکتاب کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سورہ واقعہ میں بھی ام الکتاب کے بارے میں بتایا ہے کہ کتاب مقدون یعنی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور سورہ بروج میں بھی بتایا گیا ہے کہ لوح محفوظ یعنی محفوظ ایک تختے کی شکل میں ہے۔ اور سفر کی دعا بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ اور جو لوگ جو ہے لڑکیوں کو پیدا ہونے کو ذلت سمجھتے تھے ان کو بھی یہاں پر باقاعدہ اس پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ اور مومن سے جو ہے خاص طور پر یہ بات ان کو سمجھائی گئی ہے کہ کفار کی جو عیش و عشرت ہے اس کو دیکھ کر جو ہے
آپ لوگ مروب نہ ہوں اور نہ دنیا کی طلب کریں۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے اس عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ لوگ اسے سمجھیں، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری قوموں میں بھی ہم بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجات زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر یعنی کنٹرول کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا یعنی پارٹ بنا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا احسان فرموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مزدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پائی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے کہیں دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی بات نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے تم کو نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان کے سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ وہ تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یاد کرو وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہ کیا، یعنی مکہ اور طائف؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدل جہاں فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کی ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں،
आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक व मगरिब का बुत होता, तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक्त उन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी नाफे नहीं कि तुम और तुम्हारे शैतान अजाब में मुश्तरक हैं। अब क्या है नबी, तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और सरी गुमराह ही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? अब तो हमें उनको सजा देनी है, ख्वाह हम तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको उन आंखों से उनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है। हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। तुम बहरहाल उस किताब को मजबूती से थामे रहो जो वही के जरिए से तुम्हारे पास भेजी गई है। यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है और अनकरीब तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सब से पूछ देखो, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए? हमने मूसा को अपनी निशानी के साथ फिरौन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारे निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्टे मारने लगा। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़कर थी और हमने उनको अजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आए। हर अजाब के मौके पर वो कहते, ऐ साहिल, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जो ही के हमने उन पर से अजाब हटा देते हैं वो अपनी बात से फिर जाते हैं। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगों, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूँ? या ये शख्स जो जलील हकीर और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता, क्यों न इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में न आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्हें इसकी इताअत की। दरहकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेश रू और नमूना इबरत बनाकर रख दिया। और जूही के इब्ने मरियम की मिसाल दी गई थी। तुम्हारे कौम के लोगों ने उस पर गुल मचा दिया और लगे कहने के हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाते हैं। हकीकत ये है कि है ही ये झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ ना था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए उसे अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो, और वो यानी इब्ने मरियम दरअसल क़यामत की एक निशानी है। बस तुम उसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। ऐसा ना हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा सरी निशाने लिए हुए आया तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूँ जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उसकी साफ तालीम के बावजूद गिरोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया। बस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से। क्या ये लोग अब बस इस चीज के मुंतजिर हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो? वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयत पर ईमान लाए थे, तीन फरमान बनकर रहे थे, कहा जाएगा, ए मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और ना तुम्हें कोई गम लाहिक होगा। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे और हर मन भाती निगाहों की लज्जत देने वाली चीजें वहां मौजूद होंगी। उनसे कहा जाएगा कि तुम अब यहाँ हमेशा रहोगे। तुम इस जन्नत के वारिस अपने उन अमाल की वजह से हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहाँ पर कसरत फवाके यानी फ्रूट्स मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। रहे मुजरिमीन तो वो हमेशा जहन्नुम के अजाब में मुब्तला रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी ना होगी और वो उसमें मायूस पड़े होंगे। उन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर देगा। तो अच्छा, वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या हमने समझ रखा है कि हम इनकी राज की बातें और उनकी सरगोशियां सुनते नहीं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो,
اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا خوف دلایا جا رہا ہے، وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے، وہ جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہو اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان شروع ہوتی ہے، دخان کہتے ہیں دھواں۔ یہ سورہ مکی دور کی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ الزخرف اور اسی سے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہی اس کا زمانہ نزول ہے۔ اب چونکہ اس دور میں دشمنوں کی ہٹ درمیاں بہت بڑھ گئی تھی اور لوگ جو ہے آپ کو طرح طرح سے پریشان کر رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط آیا اسی طرح کا قحط ہمارے ہاں بھی نازل کر دے۔ تو مقصد یہ تھا کہ تاکہ جو اگر یہ قحط آ گیا تو کم سے کم ان کا دل جو ہے نرم ہوگا۔ تو ہوا بھی یہی کہ جب قحط پڑ گیا تو ابو سفیان اپنے کچھ سرداروں کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو ہے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں اور یہ جو وبال آئے وہائی بلا آئی ہوئی ہے یہ دور ہو جائے کسی طرح۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ سورہ دخان جو ہے نازل ہوئی اور اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے اس سورہ میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی اللہ کے رسول کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کوئی کتاب جو ہے بلا نہیں ہے بلکہ تو رحمت ہے، اس گھڑی میں نازل ہوئی اس کو شب قدر کہتے ہیں جس میں جو ہے انسانوں کے قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، مدبر ہے، آقا ہے، اور وہ تمہاری نہ صرف کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ تمہارے رہنمائی کے لیے بھی جو ہے وہ کتابیں بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اور پھر جو ہے قحط کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر فرعون کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے جو آئے تھے تو قحط بھی پڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر بھی کوئی نرمی نہیں آئی بلکہ اور سختی آ گئی۔ تو آئیے ہم جو ہے ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے پھر رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے وہ آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے وہ دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ڈال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا ہوا پڑھایا ہوا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ تم لوگ بھی پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صحیح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز آ جاؤ۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو رات و رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے،
کتنے ہی عیش کے شر و سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں اسری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہترین یا تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے، یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے جو کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ہم نے برحق پیدا کیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ وہ زبردست و رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہ گار کھا جائے گا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھلتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ انڈیل دو، اور اس کے سر پر کھلتے پانی کا عذاب چک اس کا مزہ۔ بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ جاسیہ جو ہے شروع ہوتی ہے، جو مکی صورت ہے یہ بھی، اور یہ بھی جو ہے اس کا بھی جو دور ہے وہی ہے کہ جو اس سے پہلے کی صورتوں کا رہا ہے۔ تو جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرے ہونا، یعنی قیامت کے دن اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ اس میں جو ہے اس کا جو موضوع ہے توحید آخرت کے متعلق کفار مکہ کے جو شبہات اور اعتراضات ہیں ان کا اس کے اندر جواب دیا گیا ہے۔ پھر عقیدہ آخرت کا انکار کرنے کی جو دلیلیں جو ہے یہ لوگ پیش کرتے تھے، تو ان کو بھی جو ہے اس پہ بھی تنبیہ کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ محض گمان کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں، اور عقل سے تدبر سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کی سیرت آپ دیکھیں کہ کیسی سیرت ہوتی ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، یعنی اخلاق کا جو زوال ہوتا ہے اور جو بے کرداری جو عام طور پر ہوتی ہے وہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سورہ جاسیہ کا جو ہے ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق میں، اختلافات میں اور رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کو گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں؟ تباہی ہے اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے اور ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو۔ ہماری آیت میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا
تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب کی طرف ہے۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی۔ پھر جو اختلافات ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناوافیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلافات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہے۔ بہت برے حکم جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس لیے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، جو لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی سے کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اسی قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ اس سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ یہ تھا ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ سری کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیت تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں۔ یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیت کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ آج کے پارے کا 25 پارے کا یہ اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر 26 پارے کے ترجمے کے موقع پر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon.